وہ آنکھوں پر سن گلاسز سجائے آفس کی بلند و بالا بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے شام کا سورج دن بھر کی تھکاوٹیں سمیٹتا آہستہ آہستہ افق کی گود میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تیز ہوا اس کے کھلے بالوں کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سیڑھیوں پر ڈھلتی شام کا خوبصورت منظر تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ وہاں رک کر پیروں اس حسین منظر کو دیکھتی رہتی اور کیمرے کی آنکھ میں اس دلکش منظر کو قید کر ڈالتی۔ لیکن یہ سب اس وقت کی بات تھی جب وہ زندگی کو انجوائے کرتی تھی۔ آج کل تو وہ زندگی کو صرف جھیل رہی تھی۔ زندگی عجیب بے ترتیب سی ہو رہی تھی۔ اس کی سوچیں آج کل ان گنت حصوں میں بڑھ چکی تھیں۔ یوں تو وہ خود کو سارا دن دفتر میں مصروف رکھتی، لیکن ذہن کی اڑانیں اسے کبھی اپنے بیٹے عفان کی طرف کھینچ لیتی تو کبھی اپنے شوہر حسنات کی بے وفائی یاد کر کے دکھی ہو جاتی۔ پھر بہنوئی شہریار بھائی کی ہوس بھری نگاہیں ذہن کے پردے پر اتر آتی اور وہ کام کرتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتی۔ شادی شدہ عورت سے زیادہ مرد کی نگاہ کو کون پہچان سکتا ہے؟ جب سے وہ معظمہ آپا کے گھر رہنے آئی تھی، شہریار بھائی کی نظریں بدل گئی تھیں۔ کندھے پر بیگ اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑے بوجھل قدموں سے اس کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ غائب دماغی سے گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں گاڑی کس رو میں کھڑی کی تھی۔ خود سے الجھتی وہ گاڑی ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اسی رو میں کھڑی اپنی گاڑی پر پڑی۔ وہ خود پر افسوس کرتی گاڑی تک آئی اور چابی لگانے کے لیے تھوڑا جھکی تھی کہ عین اسی وقت کسی نے بڑی آہستگی سے اسے پکارا۔ انیسہ! وہ بند آنکھوں سے بھی اس کی آواز کو بخوبی پہچان لیا کرتی تھی۔ وہ شاید آگ لہجہ کبھی اس کی زندگی کی مٹھاس ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اس آواز پر پلٹنے کی روادار نہ تھی۔ اس کا حسنات سے اسے پکار رہا تھا اور وہ بت بنی خاموش کھڑی تھی۔ انیسہ! خدا کے لیے صرف ایک بار میری بات سن لو۔ چابی گھماتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کا جی چاہا پلٹ کر پوری طاقت سے اس کے منہ پر تمانچہ دے مارے۔ اس کی زندگی برباد کر کے وہ کیوں بار بار اس کے راستے میں آتا تھا؟ اس کے تھکے ہوئے اعصاب پوری طرح تن گئے تھے۔ چابی دروازے میں لگی چھوڑ کر وہ غصے سے پلٹی۔ ہاں، کیا بات کرنی ہے اب تمہیں مجھ سے؟ کچھ بولنے کے لیے بچہ ہے کیا اب تمہارے پاس؟ بولو، مجھے حیرت ہوتی ہے تم پر۔ تم کیسے منہ اٹھا کر میرے سامنے چلے آتے ہو؟ تھوڑی سی بھی شرم ہوتی ہے تو زندگی بھر میرا سامنا نہ کرتے۔ دوسری طرف وہ جیسے اس کے ہر وار کے سامنے سر تسلیم خم کیے کھڑا تھا، اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، پلیز انیسہ، بچوں کی خاطر خلا کا کیس واپس لے لو۔ ہمارے بچے اس جنگ میں برباد ہو جائیں گے۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہو مجھے منظور ہے، لیکن پلیز عدالت کے کٹہرے میں بے عزت نہ کرو۔ اکیلے میں جو سزا دوگی قبول کر لوں گا، لیکن دنیا کی نظروں میں اس طرح بے آبرو نہ کرو۔ وہ بندے ہاتھوں سے ایک بار اپنی وہ بات دہرا رہا تھا جسے کئی بار میسج کی صورت میں اسے کہہ چکا تھا۔ چھٹی کا ٹائم تھا، پارکنگ میں لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں سب لوگ اسے اس کے شوہر کی حیثیت سے جانتے تھے۔ وہ خود بھی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹاتی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ یہاں بات کر کے اسے مزید رسوا نہیں ہونا تھا۔ آفس میں پہلے ہی اس حوالے سے کئی طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس طرح سر راہ اس سے لڑ کر وہ کوئی اور کہانی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور تیز رفتاری سے گاڑی نکال لے گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ پتہ نہیں عفان کیسا ہوگا، کہیں حسنات اس سے ملنے یہاں نہ آیا ہو۔ سارا دن اسے ایسے کئی خدشات گھیرے رکھتے تھے۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے اسے ڈھونڈتی اور اپنے مضبوط باہوں میں گھیرے میں لے کر سمجھتی تھی کہ شاید اب وہاں تک حسنات نہ پہنچ پائے۔ اس کی غیر موجودگی میں عفان کو ملازمہ سنبھالتی تھی۔ شام کو اس کے آنے پر وہ چھٹی کر کے گھر جاتی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، دونوں موجود نہ تھے۔ وہ الٹے پاؤں برآمدے سے ہوتی ہوئی پچھواڑے کی سین میں چلی آئی، جہاں ملگجے اندھیرے میں شہریار بھائی اسے اپنی باہوں میں لیے سین کے چکر کاٹ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتے وہ عفان کو لیے اس کی طرف بڑھے۔ وہ مزے سے شہریار بھائی کے کندھے سے چمٹا تھا۔ وہ اسے لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ لو بھائی، برخوردار، تمہاری مما آ گئی۔ اب ہماری ڈیوٹی ختم۔ اس کے قریب آنے پر عفان ہمک کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اس نے فوراً اسے سینے میں بھیج لیا۔ ممتا کے ڈولتے وجود کو قرار آ گیا۔
ارے آپ نے خام خانے کی زحمت کی، نورین کہاں ہے؟ بچے کو لے کر اس نے میڈ کا پوچھا جو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں، آج کل وہ ان سے نظریں ملا کر بات نہیں کر پا رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ ان کی نگاہیں اسے اندر تک ٹٹول رہی ہوں۔ اس وقت بھی وہ عفان کو لے کر فوراً وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ ارے مجھے تو اس کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ بھی اب مجھ سے مانوس ہوتا جا رہا ہے۔ نورین اور تمہاری آپس سے چپ نہیں ہو رہا تھا، میں باہر لے کر آ گیا تو دیکھو کیسے خوش ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ خوشی خوشی اسے بتانے لگے۔ اپنے طور پر وہ شاید یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ مجھے قبول کرنے لگا ہے۔ شہریار بائی کا تنہائی میں چہکتا لہجہ اسے خوف زدہ کرنے لگا تھا۔ گھر میں پھیلی خاموشی بتا رہی تھی کہ آپا مغرب کی نماز کے لیے اپنے کمرے میں موجود ہوگی اور نورین شاہد جا چکی تھی۔ وہ عفان کو لیے فوراً اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، وہ تیزی سے اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ایسی بھی کیا جلتی ہے، 2 منٹ ہنس کے ہم سے بھی بات کر لیا کرو۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بات کرتے ہوئے جو ہی ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تو پوری طرح کانپ گئی اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ انیسہ کھانا تو نہیں کھاؤ گی کیا؟ موزمہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی تھی۔ لائٹ بھی نہیں جلائی، عفان سو گیا کیا؟ کمرے میں زیرو کے بلب نے ہلکی سی روشنی کر رکھی تھی، ایسی روشنی جو نظر اور طبیعت دونوں پر گراں نہ گزرے۔ شاید اسے اس وقت ایسی ہی روشنی کی ضرورت تھی جب انسان اپنے آپ سے بھاگ رہا ہو تو اس وقت خود کو اندھیروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ بھی خود سے فرار چاہ رہی تھی۔ وہ عفان کو سلا کر لیٹی تھی کہ آپا کی آواز سن کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے گوشے نم اور چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہو رہی تھی۔ آپا جانتی تھیں کہ وہ آج کل کس کرب سے گزر رہی تھی۔ اپنا ہنستا بستا گھر خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دینا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کا کوئی مرد فرشتہ نہیں ہوتا، عورت کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بات اس کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیا حسنات آج پھر آیا تھا؟ اس کے برابر بیٹھتے انہوں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ چکی تھی۔ جب سے وہ ناراض ہو کر آئی تھی وہ کوئی 101 بار اسے منانے آ چکا تھا، کبھی دفتر تو کبھی گھر۔ اس نے سر کو ہلکے سے ہلا کر اس کے آنے کا بتایا۔ اس کی خاموشی ایک طرف اور اس کے آنے پر بھی موقوف نہ تھی۔ یہاں تو زندگی اور بھی کئی زلزلوں کی زد میں تھی، اور تم نے آج پھر اسے بے عزت کر کے بھیجا ہوگا۔ وہ اس کی فطرت کو جانتی تھی۔ انیسہ خدا کے لیے اب اس کی غلطی کو معاف کر دو، اپنا نہیں تو بچوں کا خیال کرو۔ وہ اب تو بار بار تمہیں منانے آ رہا، سوچو اگر وہ بھی ضد پکڑ کے بیٹھ گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ اور میری ایک بات یاد رکھنا، دنیا کا کوئی مرد اتنا پاک باز نہیں ہوتا جس طرح تم اسے دودھ سے دھونے پر تلی ہو۔ آئی وہ اسے کھانے پر بلانی تھی اور بات حسنات کی شروع ہو گئی۔ آپا کا موقف اس کے کیس میں شروع دن سے ہی ایک تھا، لڑائی جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا، بات جب عدالت کے کٹہرے میں پہنچ جائے تو گھر بجتے نہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج پہلا موقع تھا کہ وہ سر جھکا کر ان کی بات سن رہی تھی، ورنہ تو ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ چلو اٹھو کھانا کھا لو۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کھانا میز پر لگا کر آئی تھی۔ وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور وہ چپ چاپ پاپا کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی کیسا عجیب رشتہ ہے، سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود اتنا ہی نازک اور اتنا ہی بے ثبات۔ کسی نے صحیح اسے کاغذ کا رشتہ کرا دیا ہے، بارش کی 2 بوندیں اسے باہر لے جاتی ہیں۔ بارش کی چند بوندوں نے اس رشتے کو بھی بھگو ڈالا تھا۔ وہ حسنات سے ناراض ہو کر آپا کے گھر پر رہ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں گھر کے ساتھ بچوں کی تقسیم بھی ہو گئی تھی۔ آمنہ اور عزمیہ باپ کے پاس اور عفان ان کے ساتھ تھا۔ اس کا وجود کتنے حصوں میں بٹ گیا تھا، وجود ہی نہیں ذہن بھی تقسیم کے مرحلوں سے گزر رہا تھا۔ جہاں بیٹیوں کی یاد ستاتی وہیں عفان کے لیے دل میں وسوسے مچلتے رہتے۔ آفس میں ہوتی تو رہ رہ کر اس کا خیال آتا، کہیں حسنات اسے چھین کر نہ لے گیا ہو۔ دن میں کئی بار فون کر کے اس کے بارے میں پوچھتی۔ وہ کتنی بے یقین ہو گئی تھی، واپس آتی تو اسے گود سے نہ اترنے دیتی۔ اس کا رویہ آپس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں برباد کر کے اب بچے کو ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی اور جب زیادہ غصہ آتا تو اس پر برس پڑتی۔ زندگی میں اس ایک بہن کا آسرا رہ گیا تھا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے اسے اس گھر میں رہتے ہوئے۔ وہ نہ ہوتی تو عفان کو لے کر کہاں جاتی، لیکن اب شہریار بھائی کا بدلتا رویہ دیکھ کر وہ اور پریشان ہوا
اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اسے آپا کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب وہ سمجھ پائی تھی کیوں شہریار بھائی شروع سے حسنا سے طلاق لینے پر زور دیتے آ رہے تھے، حالانکہ آپا اس حق میں نہ تھی۔ حسنات نے اس سے پسند کی شادی کی تھی، ہر کوئی ان کی جوڑی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسے لگتا حسنات سے زیادہ کوئی اسے چاہ ہی نہیں سکتا تھا، سارا زمانہ ایک طرف اور اس کی چاہت ایک طرف۔ وہ اسے پا کر اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت سمجھتی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں انیسہ، تم اگر مجھے نہ ملتی تو شاید میری زندگی یوں خوشیوں سے نہ بھرپور ہوتی۔ وہ اکثر برملا اقرار کرتا، تو میری سب سے بڑی خوشی ہو، اگر مجھے نہ ملتی تو زندگی کے راستوں پر ناکامی ہی میرا مقدر بنتی۔ اپنی خوش بختی پر مجھے ہمیشہ ناز رہے گا۔ اس کی باتیں اسے ہواؤں میں لیے اڑتی پھرتی۔ ایک عرصے تک وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خوشی ہے، جس کی روشنی نے اس کی زندگی کے اندھیرے دور کر کے اس کے راستوں پر ہر طرف روشنی بکھیر دی ہے۔ چند ماہ پہلے تک اس کی زندگی میں سب کچھ اپنے مقام پر تھا۔ وہ دنیا کی ایک کامیاب عورت تھی جس کے پاس سب کچھ تھا، گھر، بچے، شوہر، اچھی جاب، گاڑی۔ ان چند مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ عرش سے زمین پر آ گئی تھی؟ پچھلے کچھ عرصے سے اچانک اس کا بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے مشورے سے میڈیسن شروع کر دی تھی۔ شوگر تو پیرنٹس کی طرف سے جینز میں بہت پہلے سے موجود تھی۔ بلڈ پریشر کی آمد سے اس کی صحت گرتی چلی گئی۔ آفس سے گھر لوٹتی تو محسوس ہوتا جسم سے جان ختم ہو گئی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر حسنات اسے جاب چھوڑنے کا کہتا، لیکن وہ سوچتی کہ گھر پر بیٹھ کر وہ تو اصل میں بیمار پڑ جائے گی۔ اس کی ساری زندگی جاب کرتے گزری تھی۔ بچے جب چھوٹے تھے اس وقت بھی اس نے جاب نہیں چھوڑی تھی، تو اب بلڈ پریشر جیسی بیماری کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ جائے، یہ بیماری تو آج کل ہر دوسرے بندے کو ہے۔ یہی سوچ کر وہ آفس جاتی رہی، لیکن وہ محسوس کرتی کہ حسنات اب اس سے دور رہنے لگا تھا، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ اب اس کی طرف سے زیادہ توجہ چاہتی تھی۔ حسنات کی عادت تھی کہ وہ بیمار آدمی سے دور بھاگتا تھا۔ بچے بیمار ہو جاتے تو انہیں بھی نہ پوچھتا۔ وہ جائے نئے ملازمہ نائمہ سے اس کا تعلق پچھلے 5 برس سے جڑا تھا۔ بچے بھی اب نائمہ آنٹی سے بہت مانوس ہو چکے تھے۔ وہ ہوتی تو اسے گھر کی طرف کوئی ٹینشن نہ ہوتی، وہ سب کچھ سنبھال لیتی تھی۔ اس روز عفان کو بخار تھا، نائمہ کے ساتھ جا کر وہ اس کی دوائی لائی۔ نائمہ ہی ساری رات عفان کو سنبھالتی رہی۔ صبح وہ آفس چلی گئی، لیکن اس کی اپنی طبیعت بھی بس ایسی بوجھل سی تھی کہ اور کچھ عفان کا سوچ کر وہ دوپہر میں گھر چلی آئی۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے لفٹ کی طرف بڑھتے اس کے سست قدموں میں اس دن جیسے بالکل سکت نہ تھی۔ 9ویں فلور پر پہنچ کر اس نے بیگ سے گھر کی دوسری چابی نکالی جو اس کے پاس ہوتی تھی۔ ایک چابی حسنات کے پاس ہوتی۔ آہستگی سے لاک میں چابی گھمائی اور دروازہ بنا کسی آواز کے آہستگی سے کھول کر راہداری کی طرف بڑھی۔ اپنے کمرے کی طرف اٹھتے اس کے قدموں کے نیچے صاف ستھرے دبیز کارپیٹ اس کی بے وقت آمد پر چونک اٹھے تھے۔ آج تک کبھی اس نے دوپہر میں گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ گھر میں ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ حسنات آفس، آمنہ اور ازمیہ اسکول میں تھی، اور عفان شاید سو گیا تھا۔ اسے سلاتے ہوئے نائمہ کو بھی آنکھ لگ گئی ہوگی، پوری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی بیچاری۔ وہ سوچتی ہوئی اپنے بیڈ روم کے دروازے تک آ گئی۔ دروازہ بند تھا۔ بند دروازے کے آگے پڑے جوتوں کو دیکھ کر ایک دم سے اس کا سر چکرا گیا۔ بیڈ روم کے دروازے پر پڑا ایک جوتا نائمہ کا تھا تو دوسرا حسنات کا۔ کیا وہ اس وقت گھر میں ہے؟ وہ آج آفس نہیں گیا؟ اگر گھر پر ہے تو پھر اندر نائمہ کیا کر رہی ہے؟ کتنے سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ اس کے پیروں کو دروازے کے اندر سے چھوتی اے سی کی سرد ہوا کوئی اچھا سائن نہ دے رہی تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، اندر کوئی بول رہا تھا۔ گھر میں پھیلے سب سناٹے میں بھی وہ آواز واضح طور پر سن نہیں پائی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ٹیرس میں کھلنے والی کھڑکی کا خیال آیا تو وہ دبے پاؤں دوسرے بیڈ روم میں چلی آئی جہاں عفان سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر دونوں بیڈ رومز کی مشترکہ ٹیرس پر چلی آئی۔ دونوں کمروں کی کھڑکیاں وہاں کھلتی تھیں۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے، لیکن اس نے جو کھڑکی رات میں کھولی تھی وہ اسی طرح کھلی پڑی تھی۔ اس کے پیچھے سے حسنات کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، نائمہ تم نے میری زندگی، بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ اس کی محبت کے نشے سے ٹوٹتی آواز سن کر اس کے اندر چند سے کچھ ٹوٹ گیا۔ انیسہ باجی کو پتہ چل گیا تو
اس کا اٹھا کر پوچھنا اسے اندر تک رون گیا۔ تم اس کی فکر کیوں کرتی ہو؟ اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ بیوی بھلا ایسی ہوتی ہے جسے شوہر کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو؟ مرد کو وہی عورت عزیز ہوتی ہے جو اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ دھڑا دھڑ اس کے اوپر بھاری بھرکم عمارتیں گرتی چلی گئیں، وہ اپنی ہی ملبے کے نیچے دبتی چلی گئیں۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اسناد کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی۔ اس کی یہ جرأت کہ میرے کمرے میں میرے ہی شوہر! اسے خدا کا خوف نہیں آیا۔ اس کی آواز سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ یہ سب کروانے والے تم ہو اسناد، بتاؤ تم نے میرے ساتھ یہ بے ایمانی کیوں کی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کی بچیاں اس کی حالت دیکھ کر بری طرح سہم گئی تھیں۔ نائمہ تو اپنی جان بچا کر دوڑ گئی تھی، لیکن حسنات کی جان کیسی چھوٹ سکتی تھی؟ دیکھو انیسہ، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا اور تمہارا ایک پردہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دو۔ آئندہ میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، بس اس بار مجھے معاف کر دو۔ وہ کئی گھنٹوں سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے خود سے دور کر دیتی۔ ہاتھ مت لگانا، مجھے گھن آ رہی ہے تم سے۔ وہ کسی قیمت پر اسے معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ بات دبانے کا کہہ رہا تھا اور وہ اسے اچھال کر اس کا بھیانک چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ انیسہ، خدا کے لیے میرا نہیں تو کچھ بچوں کا ہی خیال کرو۔ تم یہ جو ڈرامہ لگا رہی ہو، بچیاں سن لیں گی تو میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ وہ اسے بیگ تیار کرتا دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے نادم کھڑا تھا۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ ڈرامہ ہے، اور تم جو کچھ کیا ہے وہ… کاش وہ بھی سارا ڈرامہ ہوتا۔ وہ بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے پلٹی۔ اور جہاں تک بات بچیوں کی ہے تو ان کا تمہیں اتنا خیال ہوتا تو تم ایسا کام کرتے ہی کیوں؟ کچھ جوان ہوتی بیٹیوں کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ وہ ایک بار پھر سے روتی ہوئی بیگ میں کپڑے ڈھونسنے لگی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پانی اب سر سے گزر چکا ہے۔ وہ جتنے مرضی جتن کر لے، کم از کم آج اسے نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو سزا تو ملے گی۔ میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہار مانتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی فطرت سے بھی وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ جب غصے میں ہوتی تو پھر کسی کی نہیں سنتی تھی۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ صرف تمہارا فیصلہ ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر رہی ہو۔ میں تمہیں روکنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن اپنے بچوں کو روکنے کا مجھے پورا حق ہے۔ تم اس گھر سے اکیلی ہی جاؤ گی۔ میرے بچے تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر اس نے کہا کہ شاید بچوں کا سن کر رک جائے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا فیصلہ کیا بدلتی، الٹا غصے سے پنکاری۔ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اس طرح تم میرے راستے میں کانٹے بچھا کر مجھے روک لو گے۔ گناہ بھی خود کیا ہے اور سزا بھی خود سناؤ گے۔ بچوں کے راستے میں آؤ گے تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ وہ سارے لحاظ بھول کر اب اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ صلح کے سارے راستے اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے تھے۔ گناہ کی بات نہ کرنا۔ تمہاری آنکھوں کو میرا گناہ تو نظر آ گیا، لیکن اپنے گناہ پر تم نے کبھی نظر نہیں دوڑائی۔ وہ غصے میں بولتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر رات کے اندھیرے میں غلط راستوں پر اپنی غرض پوری کرنے چل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کی بیویوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا اپنے شوہروں کے لیے۔ غصے سے بولتے ہوئے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، مجھے روکنے کا اختیار تم کھو چکے ہو۔ اس نے بیگ اٹھا کر اسے راستے سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے سوتے ہوئے عفان کو اٹھا کر جب کمرے سے باہر نکلی تو آمنہ اور عزمیہ روتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مما پاپا کو یوں لڑتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حسنات سر جھکائے کھڑا تھا۔ ماما پلیز رک جائیں، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر اس کے دامن سے لپٹتی، حسنات کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ پاپا مما جا رہی ہیں، وہ روتی ہوئی فریاد کرتی رہ گئی اور وہ عفان کو لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ موزمہ آپا کے گھر کی بیل بجاتے ہوئے وہ تھوڑا جھجک رہی تھی، لیکن مجبور تھی۔ اس وقت کہاں جا سکتی تھی؟ شہر میں اس کے علاوہ کوئی آسرا نہ تھا۔ اسے بے وقت اکیلے دیکھ کر آپا کا ماتھا ٹھنکا، لیکن شہریار کی موجودگی میں وہ بہت سارے سوالوں کو سینے میں دبا گئی تھی۔ میں ایسے دھوکے باز شخص کے ساتھ آپ مزید نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں کب سے میری پیٹھ پیچھے یہ کام کر رہا تھا، مجھے تو سوچ کر بھی شرم آتی ہے۔ آپا کو ساری بات بتا کر اس نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اس سے علیحدہ ہو کر تم کیا کرو گی؟ آپا ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، لہذا سادہ فکروں میں گر گئی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ خلا لوں گی اسے۔ مجھے جب اس کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر کیا؟ مجھے کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ وہ خود مختار تھی، اچھا کما لیتی تھی، اسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ توبہ کرو انیسہ، تم حسنات سے طلاق لو گی۔
ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہوش کے ناخن لو، آج تک ہمارے خاندان میں کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ عرش کانپ جاتا ہے یہ لفظ سن کر۔ آج اگر اماں ابا زندہ ہوتے تو ایسی بات کہنے پر تمہاری زبان کھینچ لیتے۔ ان کی بات سن کر معظمہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ وہ کھلم کھال خاندانی روایت کو پامال کرتی پھرے۔ ہمارے خاندان میں اگر طلاق کبھی نہیں ہوئی تو ایسی گری ہوئی حرکت بھی کسی مرد نے کبھی نہیں کی۔ میرا کیس بہت مضبوط ہے آپا، بس عدالت میں جانے کی دیر ہے، چند پیشیوں میں مجھے اس شخص سے نجات مل جائے گی۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ آج کے دور میں ایسا کوئی کام مشکل نہیں، عورت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے تو ان کی کسٹڈی کے لیے میں الگ سے کیس کروں گی۔ بچے صرف ماں کے ہوتے ہیں، دیکھوں گی وہ کیسے بچے مجھے نہیں دے گا۔ وہ ایک رات میں آگے تک کی پلاننگ کر چکی تھی۔ حسنات سے نجات پا کر 3 بچوں کے ساتھ آگے تمہیں کون قبول کرے گا؟ مانا کہ تم خود کما لو گی، لیکن بچوں کے سر سے باپ کی شفقت چھین کر تم ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرو گی۔ وہ اس کیس اقدام کے سراسر خلاف تھی۔ اس سے مزید کوئی بات کرنا بیکار تھا۔ معظمہ کے منع کرنے کے باوجود اتنے خلع کا کیس دائر کر دیا تھا اور بچیوں کی کسٹڈی کے لیے الگ سے وکیل کے مشورے کر رہی تھی۔ طلاق کے بعد بچوں کو لے کر اس کا الگ گھر لینے کا ارادہ تھا۔ وہ خود کماتی تھی، کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گڈ مارننگ، لاؤنج میں داخل ہوتی اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شہریار بھائی اور آپا کو سلام کیا۔ گڈ مارننگ۔ شہریار نے اخبار کی سرخیوں سے نظر ہٹا کر اسے جواب دیتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ اب ناشتہ آ جانا چاہیے۔ وہ آپا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آپا کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ اس کے اس اقدام سے کتنی پریشان ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی مصروفیات آڑے آ جاتی تھیں۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اس کے ارادوں سے آگاہ ہو جانا چاہتی تھی۔ سوچنا کیا ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میرے وکیل نے سارا کیس تیار کر لیا ہے، یہ میرا حق ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولی۔ ملازمہ میز پر ناشتہ لگا چکا تھا۔ شہریار خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر کئی بار بات ہو چکی تھی۔ وہ اس کو منع کرنے کے باوجود حسنات پر خلع لینے کا کیس کر چکی تھی۔ تم اپنی زندگی تو برباد کر ہی رہی ہو، ساتھ میں بچوں کی زندگی بھی برباد کرو گی۔ طلاق کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے سمجھانا ان کا فرض تھا۔ شہریار، جو دونوں کی گفتگو اب تک خاموشی سے سن رہا تھا، بیوی کا نقطہ نظر سن کر جھٹ سے بولا، بھائی تم اس پر کیوں دباؤ ڈال رہی ہو؟ وہ سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے۔ تیسرے بندے کی مورل سپورٹ اسے حوصلہ دیے جاتی تھی۔ آپا خلا کے کیس کی مخالفت کرتی تو شہریار بھائی اسے ہوا دیتے۔ آج کی عورت اتنی کمزور نہیں ہے، پھر یہ حق تو اسے شریعت نے دیا ہے۔ وہ حسنات کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم بار بار اسے کیوں مجبور کرتی ہو؟ جب سے وہ ناراض ہو کر ان کے گھر آئی تھی، شہریار بھائی نے اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ آپا کوئی اعتراض کرتی تو انہیں ٹوک دیتے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اسے ٹھنڈا کرنے کی بجائے نئے سرے سے تحریک دے ڈالتے ہیں۔ شہریار، ہمارا کام اسے غلط راستے پر چلنے سے روکنا ہے، نہ کہ اسے سپورٹ کریں۔ وہ میری بہن ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی کیا سلوک کرتی ہے۔ ناشتہ ختم ہو گیا تھا، لیکن موضوع اتنا طویل تھا کہ بحث سمٹ ہی نہیں رہی تھی۔ شہریار بھائی کی بات نے اسے ہمیشہ کی طرح حوصلہ دیا تھا اور آپا سے نظریں ملا کر پوچھ رہی تھی، خلا نہ لوں تو پھر کیا کروں؟ آپ ہی بتائیں۔ اس جھوٹے بے ایمان شخص سے جا کر معافی مانگ لو، اس سے کہو کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں، آخر کون مجازی خدا ہے وہ تمہارا؟ ان کے منہ سے ایک بار پھر معافی کی تکرار سن کر وہ جوش پکڑ گئی۔ اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا، میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتی۔ جیتے جی میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے کیسے کبھی نہیں ہٹا سکتی۔ میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ اس دن کا واقعہ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے زندہ ہوتا دیکھ کر معظمہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تم کیس کرو، میں تمہیں فل سپورٹ کروں گا۔ شہریار بھائی کی سپورٹ اس کے لیے دیے میں جلتے تیل کی طرح تھی، لیکن اب اس کی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اسے خلا کے کیس میں سپورٹ کر رہے تھے۔ کتنے بے وقوف تھے وہ، کیسے ان کی چال میں آ گئی۔ تو کیا اسے خلا کا کیس نہیں کرنا چاہیے یا آپا کے گھر سے چلے جانا چاہیے؟ سوچوں نے اس کی راتوں کی نیندیں ہی حرام کر ڈالی تھی۔
آج اسے وکیل نے کیس ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ آفس سے چھٹی لے کر کورٹ جانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں آپا کی ناراضگی کا سوچ کر آدھے راستے سے واپس لوٹ آئی تھی۔ جس بہن نے اس کا اتنا ساتھ دیا تھا، وہ کسی صورت اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ شہریار بھائی کے رویے سے بھی بہت ڈر گئی تھی۔ آپا کے ساتھ وہ یہ بات شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی تو برباد ہو گئی تھی، اب یہ بتا کر ان کی زندگی میں ہلچل نہیں مچا سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ چپ چاپ ان کے گھر سے نکل جائے گی، لیکن یہ بھی اس کا وہم تھا۔ آپا اسے اکیلے کہیں جانے نہیں دے سکتی تھی۔ گاڑی کھڑی کر کے آگے آئی تو موزمہ آپن لان میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتی انہوں نے میگزین بند کر کے ایک طرف رکھا اور گرم جوشی سے بولی، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلا سکون اسے شک میں مبتلا کر گیا۔ آخر کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ خیر تو ہے؟ ان کے سامنے پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہو نہ ہو بات اسناد کے متعلق ہوگی، اس نے سوچا۔ آپا کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اسے گود میں اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آتی۔ آج اسناد آیا تھا۔ اتنے آرام سے انہوں نے اس کے آنے کی اطلاع دی جیسے اس کا آنا روٹین کی بات ہو۔ اسناد کا نام سنتے ہی وہ تھوڑا بگڑ گئی۔ آپ نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ کیا وہ عفان سے ملا تھا؟ کہیں اسے ساتھ تو نہیں لے گیا؟ ایک ساتھ اس نے کتنے وہموں نے گھیر لیا تھا، اور وہ ان پر خفا ہو اٹھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے انیسہ، وہ اس کا باپ ہے، میں کیسے اسے ملنے سے روک سکتی تھی؟ آپا کا خوشگوار مزاج بھی ایک دم سے پلٹا کھا گیا۔ ان کی بات بالکل درست تھی، دنیا کا کوئی قانون اسے اپنے بیٹے سے ملنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ حسنات ہماری اس خالہ کا بیٹا ہے جس نے ابا کے گزر جانے کے بعد ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، جب ساری دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ اسی خالہ اور خالو نے ہمارا خرچہ اٹھایا تھا، ان کا احسان میں تو ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ وہ قطعی انداز میں اسے بتا رہی تھی کہ تمہارا اب اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں آمنہ اور عزمیہ بھی تھی۔ بچیاں بھائی سے ملنے کو بےتاب ہو رہی تھیں، میں بھلا کیسے ان کا انکار کر دیتی؟ بچیوں کا سن کر اس کے شریانوں میں جیسے خون پوری روانی سے بہہ نکلا۔ آمنہ اور عزمیہ آئی تھیں۔ بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے پرسکون ہوئے۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے انہیں دیکھے ہوئے۔ عفان کی طرح وہ ان کی بھی ماں تھی۔ کیسی تھیں دونوں؟ مجھے یاد بھی کرتی ہیں یا باپ کی طرح وہ بھی بدل گئی تھیں؟ تم انہیں یاد کرتی ہو؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ تمہاری اولاد ہے انیسہ، تمہاری محبت تو خدا نے ان کے دل میں ڈال رکھی ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ حسنات بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ سر جھکائے رو دیتی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کا آزردہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا۔ جاؤ کمرے میں جا کر دیکھو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز؟ اور وہ بھی میرے لیے؟ اس کی نم آنکھوں میں ایک دم سے ڈھیروں اضطراب سمیٹ آیا۔ انہوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور نامعلوم سی الجھنوں میں گھرے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ہینڈ گھمایا، بند دروازہ ذرا سی آہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مما، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سامنے آمنہ اور عزمیہ ہاتھوں میں پھول لیے سے سالگرہ کی مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ حیران کھڑی انہیں دیکھتی جا رہی تھی، اور دوڑ کر ان کے گلے آ لگتی تو اس کے بے قرار دل کو جیسے قرار آ گیا۔ وہ بیڈ پر سوئے عفان کو بلائے کتنی دیر دونوں کو چومتی رہی۔ مما، آپ کا برتھ ڈے تھا، ہم نے پاپا سے کہا تو ہمیں خالہ کی طرف چھوڑ گئے، راستے میں انہوں نے آپ کے لیے یہ پھول اور کیک بھی لے کر دیے۔ آمنہ کی بات سن کر ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بچے رات کا کھانا کھا کر سو گئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جے نماز سمیٹ رہی تھی جب موزمہ آپا چائے لیے لاؤنج میں آ گئیں۔ جب سے وہ آئی تھیں دونوں بہنیں رات کی چائے باہر لان میں بیٹھ کر پیتی تھیں۔ وہ چائے لے کر باہر آ گئی۔ بچیوں کے آنے سے آج اس کے چہرے پر کتنے دنوں بعد رونق آئی تھی۔ بچے سو گئے؟ چائے کا گرم کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے آپا نے پوچھا۔ جی سو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آج ٹمٹماتے ہوئے ہزاروں تاروں کی روشنیاں امڈ آئی تھیں۔ کل جب واپس چلی جائیں گی تو یہ آنکھیں پھر سے بے رونق ہو جائیں گی۔ وہ اسے یہی بات سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ ماننے پر تیار نہ تھی۔ لیکن اسے یہ سب باور کروانا تھا۔ گرم کپ ہاتھوں میں تھامے ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ بے عیب ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور وہ غفور الرحیم ہماری خطاؤں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ ہم ایک بار اس سے رجوع کرتی تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔
جب وہ اپنے بندوں کو توبہ کرنے پر بخش دیتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انہیں سزا دینے والے؟ انسان ہی ہے، غلطی کا پتلا۔ انیسہ، تم صرف ایک بار اپنے دل میں اس کے لیے نرمی گوشہ رکھ کر سوچو۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہے۔ اپنے بچوں کی خاطر خولا کا کیس واپس لے لو۔ آج انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اس پر راضی کر لیں گی۔ وہ بھی آج خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ چائے کے آخری سپ تک اس کے پاس بولنے کو آج کچھ نہ تھا۔ شاید آمنہ اور عزمیہ کی محبت اسے گھیرے میں لیتی جا رہی تھی۔ تم کسی اور کا نہیں، صرف اپنے بچوں کا سوچو۔ تمہاری اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ ابھی تو آمنہ اور عزمیہ کو کچھ نہیں پتا، اور جب انہیں پتہ چلے گا تو ان پر کیا بیتے گی۔ اسے خاموش دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا دل بچیوں کو دیکھ کر نرم پڑ گیا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے دل میں اپنے گھر کی چاہت کا بیج ڈالا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، ایک لڑکی کے لیے اس کا باپ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے باپ سے اچھا دنیا میں کوئی دوسرا مرد نہیں۔ آمنہ اور عزمیہ بھی اپنے باپ کو آئیڈیل مانتی ہیں۔ اگر وہ ایک بار اپنے باپ پر سے اعتبار کھو دیں گی تو پھر ساری زندگی کسی دوسرے مرد پر اعتبار نہیں کر پائیں گی۔ یا اللہ، اس نے ایسا تو سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تبھی تک صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چائے کا خالی کپ اس کے ہاتھوں میں لرز گیا۔ چمکتے تاروں کی روشنیاں مانند پڑنے لگیں۔ آپا ایک بار پھر سے آمنہ اور عزمیہ کے حوالے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سوچو انیسہ، جب یہ بات کھلے گی ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ ان حالات میں تمہاری بیٹیوں کو کوئی شریف آدمی اپنے گھر کی عزت بنانے پر راضی نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کو ان کے باپ کا کردار کا پتہ چلے گا تو تمہاری بیٹیوں کو اس کی سزا دیں گے۔ کیا تم پسند کرو گی کہ انہیں ساری زندگی اپنے باپ کی غلطی کی سزا ملتی رہے؟ اس کی بنجر آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی تھی۔ نہیں نہیں، وہ حسنات کے کیے کی سزا اپنی بیٹیوں کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے دل پر کالی زر پڑی تھی۔ اس نے تو یہاں تک سوچا ہی نہیں تھا۔ تاروں بھرا آسمان اسی طرح روشن تھا۔ معظمہ آپا اٹھ کر جا چکی تھی۔ چائے کے خالی کپ میز پر یوں ہی دھرے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر تینوں بچے سو رہے تھے۔ ان کے معصوم چہرے پر فکر سے بے نیاز نیند کی گود میں مسکرا رہے تھے۔ آمنہ کے چہرے پر حسنات کی بہت مشابہت تھی۔ لوگ اسے چلتا پھرتا حسنات کہتے تھے۔ اپنے برابر میں اسے لیٹا دیکھ کر اسے لگا جیسے حسنات اس کے پہلو میں لیٹا ہو۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر سوئی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ آپا، معظمہ اور بچے اٹھ چکے تھے۔ عفان بہنوں کے ساتھ بہت خوش تھا۔ عزمیہ بیٹا، جاؤ جا کر دیکھو تمہاری ماں اٹھی کہ نہیں۔ وہ آج ایسے گھوڑے بیچ کر سوئی ہے جیسے کئی راتوں کی جاگی ہوئی ہو۔ آفس سے بھی چھٹی کر لی ہے۔ انہیں اس کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اتنا لمبا تو وہ کبھی نہ سوئی تھی۔ پتہ نہیں رات بھر سوئی بھی تھی یا جا کر ساری رات گزارتی تھی۔ آفس سے بھی چھٹی نہیں کرتی۔ وہ ابھی عزمیہ سے بات کر رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ دھلے ہوئے چہرے پر نکھری نکھری مسکراہٹ لیے وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ گڈ مارننگ مما۔ دونوں آ کر اسے لپٹ گئیں۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ اس کے لہجے میں آج اور ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نے خود ناشتہ بنایا۔ بچیاں بھی ماں کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ حسنات نے کہا تھا کہ وہ شام میں انہیں لینے آئے گا۔ رات اس نے اپنی زندگی کی پوری کتاب کھول کر اس کا اعادہ کیا تھا۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اب تک سرزد ہونے والی اپنی غلطیوں پر غور کرتی رہی۔ اپنے رویے کو ایک مصنف کی طرح ترازو کے پلٹے میں رکھ کر سوچتی ہوئی آج پہلی بار اسے اپنی ہٹ درمی نظر آئی تھی کہ کب اور کس کس مقام پر وہ حسنات کی خواہشات کو رونتی چلی گئی تھی۔ معظمہ آپا سچ کہتی تھی کہ انسان اس وقت گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے جب اس کا کوئی کام سیدھے طریقے سے انجام نہ ہو رہا ہو، پھر وہ غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ عورت ڈنکے کی چوٹ پر اپنے حقوق تو مانگتی ہے لیکن اپنے فرائض پورے نہیں کرتی۔ مرد کی فطری جبلت کو دیکھ کر ہی اللہ نے اسے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تب اس نے انہیں خاموش کرا دیا تھا، مگر اب تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے اس نے آج پہلی بار اللہ کی طرف سے دی گئی اجازت کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا۔ بے شک وہ ہر انسان کا پردہ رکھتا ہے، اور دنیا میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اسی لیے کہا گیا ہے، وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ بہت سے رازوں پر پردہ ہی پڑا رہے تو بہتر ہے۔ اس روز اگر گھر کی دوسری چابی اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی حسنات کے کردار کی اس لرزش کو نہ دیکھ پاتی۔ اس رات اس نے جانا کہ گھر کی سربراہی ہو یا چابی ایک ہی ہونی چاہیے۔ دوسرا سربراہ دوسری چابی کا وجود گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔
یہاں آ کر اسے شہریار بھائی کے رویے نے بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورت کا شور اس کے سر پر ایک سائبان کی مانند ہوتا ہے، وہ سائبان چھن جائے تو اس کا وجود اس پر بے پر کے پرندے کی طرح ہو جاتا ہے جو کسی بھی آنگن میں گر جاتا ہے، پھر آگے سیاد کی مرضی کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ اس کی ظرف پر منحصر ہوتا ہے۔ ان چند مہینوں میں شہریار بائی کا چہرہ تو بے نقاب ہو گیا تھا، لیکن ایک طرف وہ ان کی شکر گزار تھی کیونکہ ان کے رویے کی وجہ سے اسے فیصلہ لینے میں بڑی آسانی رہی تھی۔ اسے اپنے صاحبان کی قدر ہو گئی تھی۔ شام میں حسنات بچیوں کو لینے آ رہا تھا۔ اس نے آپا کے ساتھ مل کر رات کے کھانے پر اچھا خاصا تمام کیا تھا۔ آپا بھی خوش تھیں کہ اس نے ان کے کہنے کے پاس رکھتے ہوئے یہ کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے بچوں کی خاطر حسنات کو معاف کر دیا تھا۔ آمنہ اور عزمیہ ان کے گھر جانے کا سن کر بہت خوش تھیں۔ حسنات کے آنے سے پہلے وہ چپکے سے دریا کنارے آئی تھی کہ اسے دوسری چابی گہرے پانی کے حوالے کرنی تھی۔ اس نے جھاگ اڑاتی لہروں کی طرف دیکھا تو کسی وقت میں پڑی بات یاد آ گئی۔ سیکھنا ہے تو اس کھلے سمندر میں اٹھتی لہروں سے کچھ سیکھو، جو اپنے سینے میں ان گنت راز چھپائے، روز اسی شان سے گیلی ریت پر بنا کوئی نشان چھوڑے چپ چاپ گہرے پانیوں میں واپس چلی جاتی ہیں۔ مجھے بھی ان لہروں کی طرح بننا ہے، اس نے سوچا اور گھر کی دوسری چابی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اسی چابی نے مجھے ان کے رازوں سے آشنا کیا، جنہیں جاننے کے بعد میری زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ کبھی کبھی کچھ نہ جاننے میں بھی انسان کی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس نے پورے زور سے چابی کو گہرے سمندر کی طرف اچھال دیا، ایسے جیسے کوئی اپنے سارے دکھ، اپنے سارے غم گہری قبر میں دفن کر دے۔ چابی لہروں کے حوالے کر کے وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی، کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ اسے اپنے گھر جانا تھا، جہاں اس کا حسنات بچوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔